سارے لوگ جو بیٹھے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا. بہت ایسے آپ میں سے ہیں جو بہت دور سے آئے ہیں اور بہت صبح سے چلے ہوئے ہیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت نکال کے اور یہ محنت کر کے یہاں آئے ہیں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے تمام بھائیوں کی باتیں سنی ہیں اور ساروں نے بہت مفید باتیں کی, بہت سمجھ کی باتیں کی, بہت حکمت کی باتیں کی, اور ان باتوں کو سن کے مجھے میری بہت ہمت افزائی ہوئی ہے, اور مجھے یقین تو تھا شروع سے ہی کہ انشاءاللہ ہم جس مشن پہ نکلے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے ہم کامیاب ہوں گے. لیکن آج اس محفل میں بیٹھ کے اور آپ بھائیوں کی باتیں سن کے اور جو آپ کے تجربے رہے ہیں, جو کام آپ لوگ اپنے حلقوں میں کر رہے ہیں, یہ باتیں سن کے مجھے اس ہماری کامیابی پہ مزید یقین ہو گیا ہے. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آلریڈی بہت لوگوں نے جو بہت ساری باتیں کی تھی, بہت اچھی باتیں کی ہیں, سارے بھائیوں نے اچھی باتیں کی ہیں, اور اگر میں کسی ایک آدھ کا نام لوں تو میں کسی اور کو نظر انداز نہیں کر رہا. آصف صاحب نے جو بہت کردار کی باتیں کی ہیں اور اپنے آپ کو پہلے صحیح کرنا, اپنے کردار کو اچھا رکھنا, صاف رکھنا, یہ بہت اہم بات ہے. اور ایک لحاظ سے یہ ہماری پارٹی کا یہ بنیادی ایک قسم کا رکن ہے, کیونکہ ہمارے جو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں جو منشور ہے وہ ان 3 لفظوں میں موجود ہے: قابلیت, دیانتداری اور اخلاص. اور یہ لفظ ہمیں کبھی نہیں بھولنے چاہیے. خاص طور پر قابلیت تو خیر انسان جو ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے, اور قابلیت کسی چیز میں کسی انسان کی ہوتی ہے, کسی چیز میں شاید نہیں ہوتی. تو لیکن دوسری 2 باتیں جو ہیں, اخلاص اور دیانتداری, یہ ہر انسان اپنے میں یہ خاصیت رکھ سکتا ہے. اور میری خواہش ہے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ جو بھی لوگ, چاہے وہ ورکرز ہوں, چاہے وہ ہمارے آفس بیئررز ہوں, چاہے وہ سپورٹرز ہوں, جن لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے, کچھ بھی تعلق ہے, وہ اس پیمانے سے پورا ہو کہ دیانتدار ہو اور مخلص ہو. اور اگر ہم یہ 2 چیزیں نہیں بھولیں گے اور ان دونوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی دے گا. باقی جو پارٹی کے کام ہیں, پالیسیز جو ہیں, جو ہماری ویژن ہے, جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہم جیسے بھائیوں نے کہا, کچھ بھائیوں نے ذکر کیا کہ جیسے لیا میں, سیلاب میں اگر وہاں کچھ لوگ کے گھر میں ان کے ہم نے مدد کر دی, یا کچھ اور بھائیوں نے کلینکس کا ذکر کیا کہ بہت دور دور بیٹیوں کو چل کر جانا پڑتا ہے اسکولس کے لیے, تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. یہ تو ہمارے ایک لحاظ سے کام ہی ہے, اور ان پہ ہمیں انشاءاللہ جو بھی ہمارے پاس وسائل اور جو بھی طاقت ہوگی اس میں ہم کریں گے. لیکن جو اصل چیز ہمارے یعنی تفریق جو عام لوگوں کے ذہن میں ہوگی ہماری پارٹی کی اور باقی ساری پارٹیوں کی, میرے خیال میں سب سے اہم یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے کردار پہ ہمیشہ قائم رہیں. ہم لوگ کبھی اپنے اصولوں سے کبھی نہیں ہٹیں گے, اور وہ اصول واضح ہیں, وہ ہمارے منشور میں واضح ہیں, ہماری شخصیتوں میں وہ واضح ہیں. جو لوگ ہمارے پاس آئیں گے ان کی شخصیت میں یہ بات کی, ایک محنت کا جذبہ ہوگا, ایک قوم کی خدمت کا جذبہ ہوگا, اور دین کی خدمت کا جذبہ ہوگا. اور ان چیزوں سے پھر ہم کبھی, اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں, ان کو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے نا, یہ جیسے مجھے اب آیت ٹھیک طرح یاد نہیں آ رہی, پر جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس رسی کو زور سے پکڑیں. جی ہاں, اور اگر آپ اس کو زور سے پکڑ لیں گے تو آپ پھر گمراہ نہیں ہو سکتے. تو ہمیں بھی ایک لحاظ سے اپنے اصولوں کو اسی طرح پکڑنا ہے جسے ایمان رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی جو ایک ہدایت ہے اس کو پکڑ لیں. تو یہ ایک جنرل بات تھی. اب میں تھوڑا سا آپ کو
ایک خصوصی جو یا اسپیسیفک بات ہے اس الیکشن کے بارے میں اور ہمارے اس سلسلے میں کیا ارادے ہیں، ہم کس طرح کیا سوچ ہے. آج ایک ہمارے سامنے ایک نئی اور بہت اچھی تجویز پیش کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب نے اور ان کے ساتھی نے، مصطفیٰ صاحب نے. انہوں نے ایک بہت اچھی تجویز پیش کی ہے جس پہ ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا ہے اور انشاءاللہ اس پہ بہت جلد فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ بعد میں آئے، لیکن انہوں نے جو ہمیں تجویز پیش کی ہے وہ یہ لوگ ہیں ڈی جی خان سے، اور وہاں ایک نشست خالی ہوئی ہے جس پہ ضمنی انتخاب اس پہ ہوگا اس نشست پہ. تو انہوں نے ہمیں تجویز کی ہے کہ ہم لوگ مستقبل پاکستان اپنا ایک کینڈیڈیٹ اس ضمنی الیکشن میں کھڑا کریں، اور ان کا خیال ہے یہ علاقے کے رہنے والے ہیں، وہاں ان کی عزت ہے، ان کے ایک احترام ہے اور ان کی ایک پہنچ ہے. یہ ہمیں انہوں نے ایک قسم کا یقین دلایا ہے کہ کافی ان کو امید ہے کہ ہم وہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے رستوانی صاحب نے کہا کہ یہ کام جو ہے نا، یہ کام ہمیں جس طریقے سے یہ پارٹی پھیلے گی، جس طریقے سے اس کا نام روشن ہوگا، وہ ہوگا عوام سے رابطے سے. وہ نہیں ہوگا کہ آپ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بڑے بڑے اینکروں سے آپ بات کریں. یہ ہوگا عام لوگوں کے ذریعے، عام لوگوں کو ملنا ہوگا. ان لوگوں کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں جو 25-30% صرف جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کے علاوہ ہمیں جو 75 یا 80% جو لوگ نہیں دیتے ان تک پہنچنا ہوگا. تو اس طرح کا جو الیکشن اگر ہو جاتا ہے، فرض کریں ہم اس میں شرکت کر لیتے ہیں، تو ہمارا یہ جو کام ہے جنہوں آصف صاحب نے کہا کہ یہ 8 مہینے کا کام ہمیں 8 سال کا کام ہمیں 8 مہینے میں کرنا ہے، یہ کام اگر ہم اس الیکشن میں شرکت کر لیتے ہیں تو یہ کام جو ہے وہی ہوگا. یہ کئی سالوں کا کام اس ایک الیکشن میں ہمارا ہو جائے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری پورے ملک میں ایک قسم کی ایک شہرت ہو جائے گی کہ یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے اتنے مختصر عرصے میں یہ کہیں نہیں تھے. ہم لوگ فی الوقت ایک لحاظ سے میڈیا پہ بالکل نہیں ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا والے کہتے ہیں ہم سے، جب ہم ان سے کبھی رابطہ کیا کرتے تھے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، کہ آپ لوگ ہمیں بھی بلائیں. آپ یہی جو سیاستدان ہیں، روایتی سیاستدان ہیں، ان کو آپ روز بلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں، کوئی کام کی بات تو کرتے نہیں ہیں، وہی باتیں دہراتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں. آپ ہمیں بلائیں اور ہم سے کچھ عقل اور سمجھ اور سوچ کی باتیں کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں میسج یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام پیسے سے ہو، اور ہم نے اس کام میں پڑھنا نہیں، اس چکر میں ہم نے نہیں پڑھنا، اس لیے ہم میڈیا میں نہیں. لیکن فرض کریں کہ اگر ہم ایک الیکشن لڑتے ہیں، اس میں ہماری ایک کامیابی ہوتی ہے، تو ہم اس میڈیا کی ہم مجبوری بن جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس طرح اگر اس الیکشن میں کامیابی ہوتی ہے تو ہمارا ایک قسم کا پورے ایک ملک کی سطح پہ ہم نمایاں ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اس سٹیج پہ، جب ہماری پارٹی بالکل ابھرنے شروع ہوئی ہے، بہت ایک فائدے کی چیز ہوگی. جہاں تک ضمنی الیکشن کا ہمیں راشد صاحب جلد فیصلہ کرنا پڑے گا اگلے 2-4 دنوں میں. اس میں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تفصیلی ایک ڈسکشن، آپ کو ایک سلیکشن کرنی ہے. ان کے ذہن میں کون صاحب ہیں جو لوگ وہاں، جو صاحب مقبول ہیں، جن کو ہم، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس میں، وہ ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے مشورہ کریں. بہت جلدی یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور پھر اس پہ آگے نکلنا ہوگا. اس کے علاوہ یہ تو خیر ایک جلد فیصلہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم جو اگلا عام الیکشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ہماری سوچ کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس طرف راشد بخاری صاحب نے بھی اپنی بات میں اشارہ کیا. بات یہ ہے کہ ہمارے وسائل محدود ہیں اور ہم نئی جماعت ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اگلے، جیسے انہوں نے کہا 7-8 مہینے میں الیکشن ہوگا،
ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم پورے ملک سے ہر سیٹ سے ہم الیکشن لڑیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے فی الوقت. ہمارا جو ہدف ہے، جو بالآخر ہماری کوشش ہے، وہ یہی ہے کہ وہ وقت آئے، شاید اس الیکشن میں تو وہ یقینی نہیں آئے گا، شاید اگلے الیکشن میں ایسا وقت آئے ہم پہ کہ ہم ہر حلقے سے اپنے امیدوار کھڑے کر سکیں. ہمارا ہدف وہی ہے انشاءاللہ. لیکن ابھی جو الیکشن آ رہا ہے اس میں ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور ہماری جو فی الوقت سوچ ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ہم نے 5 حلقے چننے، جن میں سے ہم ان حلقوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں. اور وہ ہوگا اس طرح کہ مثلاً ہمارا فی الوقت ارادہ ہے 2-3 حلقے جو ہیں ان کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں. مثلاً ایک حلقہ جس میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم شرکت کریں گے وہ NA91 کا حلقہ ہے، جب وہ میرا اپنا حلقہ ہے، اور یہ جھنگ کے علاقے میں ہے، تھل اور جھنگ کا علاقہ ہے یہ. اور اس حلقے میں NA91 میں ایک MNA کی سیٹ ہے NA91 والی، اور 2 PP کی سیٹس. تو ہم یہ 3 نشستیں جو ہیں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں. اسی طرح یزمان سٹی کا حلقہ ہے، وہاں بھی ایک NA کی سیٹ ہے. یزمان بہاولپور یہ علاقہ ہے، وہاں ہم نے ایک ضمنی انتخاب لڑا تھا، اس لیے ہماری وہاں جو ایک قسم کی شناخت ہو چکی ہے، لوگ ہمیں پہچان چکے ہیں، تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حلقے سے بھی لڑیں گے. یہ NA میرا خیال ہے 187 ہے شاید، اور PP 275 اور 276. تو یہاں سے ہمارا ایک NA کا امیدوار ہوگا اور 2 PP کے امیدوار ہوں گے. اسی طرح آج یہ جو ملتان کے بھائی ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے 149 کا، تو یہ بھی ابھی تک اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک حلقہ ہوگا جہاں سے ہم الیکشن لڑیں گے. تو یہ پنجاب میں سے 3 حلقے ہو جائیں گے. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ نشستیں جو ہے نا وہ صرف ایک ہی صوبے سے سارس، تاکہ کیونکہ ہم ایک قومی پارٹی ہے اور قومی ہی پورے مختلف، اسی لیے ہمیں یہ ایک قسم کی تصور نہیں دینا چاہیے کہ ہم صرف ایک ہی صوبے کی پارٹی. تو اس لیے ہم نے خیبر پختونخوا سے بھی ایک حلقہ چنا ہے، اور وہ ہے NA1 پشاور سے NA1 ہے. اس پہ بھی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، پر لگ رہا ہے کہ یہی کریں گے. اور مجھے خود اب انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں خیبر پختونخوا جانا ہے، وہاں 8-10 دن گزارنے ہیں. وہاں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں بہت مستقبل پاکستان کو بہت ویلکم کیا جا رہا ہے، لوگ بہت ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں 2-3 ہمارے دفاتر بھی کھل گئے ہیں، سوابی میں ایک ہے، پشاور میں تو ہے ہی، فاٹا میں بھی لوگ ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں جو ہمارے لوگ ہیں بہت ایکٹیو ہیں. ایبٹ آباد میں بھی ایک آفس ہمارا ہے، بنیر میں بھی ہے. تو KPK میں بھی، پختونخوا میں بھی ہمارا بہت اچھا کام چل رہا ہے. تو وہاں کم از کم ایک سیٹ سے ہم لڑیں گے، اور وہ ہوگا پشاور کا NA1، اور جو بھی اس کے ساتھ منسلک 2 یا 3 PK کی سیٹس ہیں وہاں PK. اور اسی طرح سندھ میں بھی ہم نے جو علاقہ چنا ہے وہ ہے کشمور کا. کشمور اور شہر ہے وہاں کنت کوٹ، وہاں بھی ہمارا آفس کھل گیا ہے. وہاں میرا وزٹ ہوا تھا 1-8 ہفتے پہلے. وہاں بھی لوگ ہمارے لیے بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں. تو اس ہماری وسائل کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نے ان 5 حلقوں پہ اگلے الیکشن میں اپنی پوری توجہ ڈالی. الیکشن جیتنے کے لیے ہماری کوشش ہوگی، جیسے کچھ بھائیوں نے یہاں کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگلے عام انتخابات کے بعد ہمارے نمائندے کچھ نہ کچھ 1 یا 2 یا 3 یا 4 ہر اسمبلی میں ہوں. یعنی نیشنل اسمبلی میں 2-3 ہو جائیں، اور ہر صوبائی اسمبلی میں کم از کم 2 یا 3 لوگ ہوں، تاکہ ہماری ایک وہاں شناخت ہونے لگے، ہماری ایک پہچان ہونے لگے، ہم جو اصل مسائل ہیں ان پہ ہم توجہ کر سکیں، اور اسی طرح لوگ جو ہیں پورے ملک سے ہمارے بارے میں آگاہ ہو جائیں. تو ہماری الیکشن اسٹریٹجی یہ ہے عام الیکشن کہ ہم 5 حلقوں پہ پورا اپنا کوشش کریں گے. میں بہت سارا وقت ذاتی طور پہ ان حلقوں میں گزاروں گا.
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی حلقوں کو نظر انداز کریں، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم وہاں سے شرکت نہیں کریں۔ اب کچھ اگر جیسے آپ کا لیا کا حلقہ ہے، اگر آپ لوگ وہاں کام کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ ہو سکتا ہے، ہم آپ کی تائید کریں گے اور ہم ضرور وہاں سے آپ کے ساتھ شرکت کریں گے، لیکن میں آپ کو وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہم آپ کو پورے وسائل دے سکیں گے جو آپ کو ضروری ہے، کیونکہ وسائل کی ایک ہمارے پاس محدودیت ہے، ایک لمٹ ہے۔ اور اسی طرح اور حلقے جیسے آپ لوگ DG خان میں بھی ہیں، اس دفعہ تو انشاءاللہ اگر اس پہ ضمنی میں ہوا تو انشاءاللہ ہم پوری کو مدد کوشش کریں گے، لیکن فرض کریں کہ آگے چل کے جب عام انتخابات ہوگا تو پھر آپ لوگ اگر وہاں کچھ کرنا چاہیں تو ہم اس کی بہت ویلکم کریں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم آپ کی پوری آپ کے جو وسائل درکار ہوں گے ہم پوری طرح نہیں آپ کو سپورٹ، ہم مورل طور پہ اگر آپ کو میری ضرورت ہوگی میں پہنچ جاؤں گا، جب بھی آپ کہیں میں پہنچ جاؤں گا، لیکن وسائل آپ لوگوں کو خود وہاں جنریٹ کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح کہیں بھی اور جو بھی لوگ یہاں سے بیٹھے ہیں، قربانی سے لوگ ہیں، آپ کوٹ ردو سے ہیں، آپ لوگ اگر وہاں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہاں میں جیتنے کی بھی گارنٹی نہیں ہو، لیکن ایک نام دکھانے کے لیے، ایک اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے ہم ایک حصہ ہی لے لیں وہاں، وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف 5 سیٹوں سے ہی لڑیں گے، کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ان 5 سیٹوں پہ ہماری پارٹی کے پورے وسائل جو ہیں وہ ہم لگا سکیں، لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی سیٹوں سے ہم لڑ سکیں اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے وسائل ہوں گے نہیں کہ ہم ان باقی لوگوں کو ہم پوری طرح سپورٹ کر سکیں۔ تو یہ ہماری الیکشن کی اسٹریٹجی